السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں جس کا مقصد ہے قرآن کو صحیح تلفظ تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھانا۔ یہ ویڈیو ان بچوں، والدین، افراد اور خواتین کے لیے ہے جو گھر بیٹھے قرآن پاک کی بنیادی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہترین رہنمائی ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آئیں قرآن سے جڑتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کے ساتھ اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الناس پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات جان لیں کہ سورۃ الناس کے اندر ایک رکوع ہے اور 6 آیات ہے۔ اب ہم سورۃ الناس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس آیت نمبر 1 کو دیکھیے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد ہم ریوائز کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، لفظ قل کے اندر جو قاف ہے 2 نقطوں والا، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ قل، قل۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، اعوذ، یہاں پر اعوذ، عین کی جگہ عین کی آواز آنی چاہیے، حمزہ کی نہیں، یعنی کہ اعوذ نہیں پڑھنا، عین کی آواز کو واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ، آپ دونوں کو پڑھیں۔ قل اعوذ، آگے دیکھیے، برب الناس، یہاں پر بربی میں را کے اوپر زبر ہے، پھر آگے با کے اوپر آپ دیکھیے، آپ کو ڈبلیو کا ایک نشان نظر آ رہا ہے، اسے کہتے ہیں تشدید، ٹھیک ہے؟ تو را کو ہم با کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، برب، برب، برب۔ اب یہاں پر اس طریقے سے آگے با کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ بن، بن، برب الناس۔ اب اس مکمل آیت مبارکہ کو ہم ہاف ہاف کر کے پڑھتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب اس مکمل آیت مبارکہ کو صحیح طریقے سے ریوائز کریں میرے ساتھ ساتھ۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب آیت نمبر 2 کو دیکھیے۔ مالک الناس۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورۃ الناس آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیں کہ تمام الفاظ آسان ہیں، سمپل ہیں۔ یہاں پر صرف اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو کاف ہے اس کو آپ نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ کاف کو آپ نے نون کے ساتھ ملانا ہے۔ مالکین، مالکین، ٹھیک ہے؟ کاف کو ساتھ ملائیں گے، پھر آگے نون کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، ناس، مالکین ناس۔ یہاں پہ آواز کو نہیں یعنی کہ توڑنا آپ نے، اور جھٹکا بھی نہیں دینا، ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی آواز کو میں نے روکا۔ آپ مکمل آیت کو پڑھیں۔ مالک الناس۔ آیت نمبر 3 کو آپ دیکھیے۔ الہ الناس۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیں آپ، الہن، یہاں پر لام کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے۔ جس حرف کے اوپر بھی کھڑا زبر آئے گا اس حرف کو ہم نے 1 سے 2 الف کے برابر، یعنی 1 سے 2 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب جو آگے ہا آ رہا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ باریک ہا پڑھیں گے تو ترجمہ تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ثواب کی بجائے گناہ کا باعث بنے گا، تو آپ نے موٹا ہا پڑھنا ہے۔ الہن، سینے سے آپ نے آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہن، اب اور ہا کو ہم نے ملانا ہے نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ہن، ہن، ٹھیک ہے؟ الہ الناس، ٹھیک ہے؟ اور دوبارہ سے پڑھیں مکمل آیت مبارکہ کو۔ الہ الناس۔
آیت نمبر 4 دیکھیے، من شر الوسواس الخناس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں 2-3 باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، مین یہاں پر غنہ ہوگا، نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ نون مین، ٹھیک ہے، یعنی آواز کو ہم غنہ یہاں پر کریں گے۔ مین شر شین کو را کے ساتھ ملائیں گے، پھر را کو آگے لام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ شر ریل، ٹھیک ہے۔ من شر اب آگے واو کو سین کے ساتھ ملا کے، پھر آگے جو واو ہے اس کے اوپر زبر ہے، پھر آگے الف ہے، تو یہ جو واو کے بعد جو الف آ رہا ہے یہاں پر واو کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پڑھیے دیکھیں، من شر الوسواس خناس اور خناس میں خا کو آپ نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور نون کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ خناس دوبارہ سے ریوائز کریں مکمل آیت مبارکہ کو۔ من شر الوسواس الخناس آیت نمبر 5 کو دیکھیے، الذي يوسوس في صدور الناس۔ اب اس آیت مبارکہ میں حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ الذی، اور یہاں پر جو آگے دیکھیں آپ ذال ہے اس کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ذال کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پھر پڑھیں گے۔ الذی یوسوس، آگے دیکھیے فا نیچے زیر ہے، پھر آگے یا ساکن ہے، تو یہاں پر بھی فا کو تھوڑا سا ہم لمبا کریں گے۔ فی، یہاں تک پڑھیں، الذی یوسوس فی، آگے دیکھیے اب صدور الناس۔ اب یہاں پر آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ صاد کی جگہ پہ سین کی آواز نہ آئے، سودو ایسے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، صدور الناس۔ اور دوسرا، صاد کے بعد دیکھیں دال کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن ہے، دال کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پھر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، صدور الناس۔ را کو نون کے ساتھ ہم ملائیں گے، پھر آگے نون کو تھوڑا سا ہم لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس مکمل آیت مبارکہ کو دوبارہ سے ہم ریوائز کرتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، آخری آیت مبارکہ کو دیکھیے، من الجنتی۔ اب یہاں تک یہ ذہن میں رکھیں کہ نون کو ہم لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، من آگے جو جیم ہے اس کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے، جیم کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، من الجنتی، آگے دیکھیے، والناس، واو کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، من الجنة والناس۔ مجھے امید ہے کہ اب سورۃ الناس آپ کو مکمل طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی، اور اب آپ کو کوئی بھی کنفیوژن اس صورت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو اس بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری آخرت کی بہتری کے لیے دعا کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔